آپ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ہمیں ہماری بے لوث محبت کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ جاتے وقت ہماری ذات کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ صرف یہ درد ہمارے نصیب میں لکھتا ہے۔ میری سسکیاں بند کرواتے ہوئے آپ ہی نے مجھ سے کہا، کیونکہ میری جان ہماری بے لوث محبت اگلے کے لیے قید بن جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے اس سے اتنی محبت کی آخری حد تک، پھر بھی وہ چلا گیا۔ یہ صرف ہم سوچتے ہیں، اگلے کو ہماری اتنی محبت قید لگتی ہے، گھٹن بن جاتی ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ جا رہی ہوتی ہیں کبھی نہ آنے کے لیے، اس لیے ہماری ذات کو دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہماری آزمائش بن کر آتے ہیں، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ان کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، تمہیں اس لیے تاکہ تم صبر کر سکو، اور ان کو تم سے دور کر کے تاکہ تمہاری محبت کی قدر کروا سکے۔ اور دیکھو میری جان، اللہ سے بھی شکایت نہیں کرتے، وہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو اپنے قریب کر سکے، اور تم تو اس سے اتنا قریب ہو گئی ہو۔ اور سمجھو اس بات کو، تمہارا دامن نہیں، ایسے لوگوں کا دامن ہمیشہ محبت سے خالی رہتا ہے، کیونکہ انہیں قدر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ ان سے وہ محبت دور کر دیتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ سچی محبت کے لیے ترستے رہیں۔ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ اس درد سے گزار کر تمہیں بہترین دے سکے۔ اسے تو تمہاری محبت پسند آ گئی ہے، اور تم تو خوش نصیب ہو، اس نے اتنے لوگوں میں تمہیں اپنی محبت کے لیے چنا۔ جسے اللہ اپنے لیے چن لے، اپنے لیے پسند کر لے، اسے اور کیا چاہیے بھلا؟ تو آج کے بعد اللہ سے شکوہ نہ کرنا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے۔ چلو شاباش، اٹھو، 2 نفل نماز پڑھ کر اس سے بات کرو، اب رونا نہیں۔ یاد ہے نہ تمہیں وہ سب جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ چھوڑو، تمہیں کہاں یاد ہوگا، مجھے یاد ہے جب تم مجھے تکلیف میں سسکتے ہوئے چھوڑ گئے تھے، جب تم نے میری روح کو دھجیاں بکھیر دیے تھے، اور میں جواب میں یہی کہتی تھی کہ تمہارا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تم نے مجھے اس طرح سے تکلیف دی جیسے کوئی کچے زخم پر نمک چھڑک دے، لیکن تم بھول گئے تھے کہ کوئی حساب بھی رکھتا ہے۔ تم نے مکافات عمل کا نام تو سنا ہوگا نا؟ میں بتاؤں مکافات عمل کسے کہتے ہیں؟ جو چیز تم کسی کو دو، وہ سود سمیت تمہارے پاس اسی طرح لوٹ کر واپس آئے، چاہے وہ دھوکہ ہو یا کسی کو دی ہوئی اذیت ہو، یا آنسو ہو یا خوشی ہو یا عزت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کسی کو تکلیف دے کر، آنسو دے کر تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بھول ہے تمہاری۔ کسی کو سسکتے ہوئے دین اور تڑپتی ہوئی رات دے کر تم بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کسی کو آنسو دے کر تم بھی کبھی بچ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے تمہاری رسیں ڈھیلی کر رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، وقت کی سوئی کبھی بھی تم پر پلٹ سکتی ہے۔ یہ قدرت کا انصاف ہے، تمہاری باری بھی جلد آئے گی۔ جو تم نے دوسرے کے ساتھ کیا ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ویسے ہی سسکتی دن اور تڑپتی راتیں تمہارے نصیب میں لکھی جائے گی۔ تم بھی بے سکون رہو گے۔ ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، اس لیے تمہارے دل میں جو آتا ہے کرتے ہو، لیکن یہ مت بھولو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے انصاف کی چکی پستی ہے تو بہت آہستہ، لیکن پستی بہت باریک ہے۔ اور دوران لوگوں سے جو تمہارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کے سامنے تمہارا نام لے کر کہتے ہیں اللہ تیرے فلاں بندے نے مجھے تکلیف دی ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ان کو آسمان سے لا کر زمین پر پھینک دیتا ہے، ان کا سارا غرور خاک میں ملا دیتا ہے، اور تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ پر تمہیں یقین نہیں ہے کیا؟ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ان سب کی پکڑ ہوگی۔ جس نے تمہارا دل توڑا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو۔ ابھی خوش ہونے دو، ہوا میں اڑنے دو انہیں، بس تم صبر کرو، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ یہ سب اسی دنیا میں بھگت کر جائے گی، تو بس صبر کرو اور یقین رکھو ہر چیز کا انصاف کرنے والا ہے۔ ایک دن وہ سب اسی مقام پر ہوں گے جہاں تمہیں چھوڑا تھا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ بھی تو ہے نا، اور میرا رب بھولنے والا نہیں۔
और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। हर वो बात जो आपके दिल में वसवसे पैदा करे उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दे। हर वो रंगीनी जो आपको गुनाह के रास्ते पर बुलाए उसे अल्लाह के खातिर तर्क कर दे। हर वो खूबसूरती जो आपके ज़हन पर पर्दा डालकर अल्लाह का तसव्वुर छीनती हो उसे देखना तर्क कर दे। ये शाहकार सब उसकी तख्लीक है, उसी की दस्त से अख्तियार में दिलों को मोड़ना भी है। वही आपका दिल जिस्मानी लज्जतों से मोड़कर रूहानी लज्जतों की तरफ ले जाएगा। उसने आपके लिए वो सब चुना है जो आपके लिए बेहतरीन है। उसे अल्लाह के खातिर छोड़ कर देखिए, वो आपको सही वक्त पर बेहतरीन अता करेगा। आप उसके लिए शिर्क तर्क करें, वो आपको वाहिद बेहतर और मजबूत बना देगा। वो जो नसीब बदलने पर कादिर है, वो जब चाहे इंसान के दिल को भी बदल देता है। वो जो सूरज को मशरिक के बजाय मगरिब से निकाल सकता है, वो तुम्हारे लिए भी वसाइल पैदा कर सकता है। कोई चीज आपके एक अरसे से तंग कर रही है तो याद रखिए, वो एक लम्हे में हालात को बदल सकता है। वो टूटे दिलों को जोड़ता है, वो बिखरे हवाओं को समेटता है। आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। वो इंसान को अपने करीब करने के लिए तरह तरह के हालात पैदा करता है। वो रातों को उठ उठ कर रोते हुए को भी देखता है और जागती आंखों से ख्वाब देखने वालों को भी जानता है। वो तुम्हारे सब से खूब वाकिफ है और तुम्हारी कुर्बानी भी उसके इल्म से बाहर नहीं। वो तुम्हारी दुआएं भी सुन रहा है और तुम्हारी सिसकियां भी उसको सुनाई देती है। जो तुम कह देते हो वो भी जानते हैं और जो तुम कहते कहते रुक जाते हो उसकी भी वो खबर रखता है। वो तो तुम्हें गिरते गिरते संभाल लेता है। तुम क्या चाहते हो उससे भी वो वाकिफ है, और क्या तुम उसके खौफ से छोड़ देते हो वो उससे भी वाकिफ है। तुम तहज्जुद में उसके आगे क्यों खड़े होते हो वो उसको भी जानता है। वो तुम्हारे हर दर्द हर तकलीफ से वाकिफ है। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उसकी तरफ पलट जाओ, उसे तुम्हारा ही इंतजार है। आँख की नमी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। ये आपका अल्लाह ताला से राब्ता करा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों को जो आपको आँखों की नमी अता कर गए हैं। शुक्र करें उस तकलीफ का जिसने उस आँख पर नम कर दिया है। ये छोटा सा आंसू कल को आपके लिए बड़ी सी रहमत बन जाएगी, यकीन जानिए। अल्लाह ताला हमारी सोच से भी ज्यादा रहीम और करीम है। आप जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दे, आप समुद्रों के पानियों के बराबर गुनाहों में भीग जाए, सारी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, मगर वो अल्लाह ताला जो मालिक है निदामत के एक आंसू के बदले आपको पाक साफ कर देगा। सारी दुनिया धुतकार दे मगर अल्लाह ताला फिर भी हमारा इस्तकबाल करेगा। एक आंसू सिर्फ निदामत का एक आंसू बहाना पड़ेगा।